دوستوں، فرعونوں کی لاشوں کا ایمان افروز واقعہ۔ دوستوں، سن 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی بقایات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ دوستوں، الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ دوستوں، اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی، جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ دوستوں، سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنی ہوئی ہیں۔ سورہ یونس آیات نمبر 92۔ دوستوں، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی۔ دوستوں، مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ دوستوں، وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کی نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کے تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ دوستوں، اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیات بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ دوستوں، سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغرونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول ندورات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ دوستوں، ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبسیہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا، جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ ندورات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سن 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی۔ یہ وہی فرعون ہیں جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ دوستوں، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیم اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی، دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔
دوستو سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ دوستو جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ دوستو فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کی تمام اعضاء کا باریکی بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوستوں ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہیں وہ ایک اسلامی ملک ہیں، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کی ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، دوستوں سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ دوستوں فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہیں کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسالہ و جرات پر، ٹی وی چینل پر اور عجائب گھر میں اربوں سائنسدانوں کی آنکھوں کے سامنے کریہا اور پچکی قابل ترس حالات میں موجود ہیں۔ دوستوں عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کے خالق اور رازق ہیں۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستوں اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔